بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کے اوپر اللہ ایشور کی سلامتی ہو۔ آج اس اوسر پر قرآن کی سورہ مائدہ یعنی 5ویں ادھیائے کی منتر نمبر 57 کو میں عربی بھاشا میں پرستت کروں گا قرآن سے، اور پھر اس کا انواد آپ کے سامنے رکھ کر تھوڑی سی چرچا کروں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیریز ہماری طرف سے چل رہی ہے کہ قرآن کی 26 منتروں کے بارے میں جو اپیل سپریم کورٹ میں ڈالی گئی ہے کہ اس میں آتنک ہے، شکشا دی گئی ہے آتنک کی، اس کو قرآن سے ہٹا دیا جائے۔ تو یہ بڑے دربھاگیہ کی بات ہے، قرآن کو سمجھے بنا یہ سب پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن عربی میں ہے، پروفٹ محمد پر اوترت ہوا اللہ ایشور کی اور سے، جیسا کہ قرآن میں شروع سے آخر تک بتایا گیا ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ پورے برہمانڈ کے رب اللہ ایشور کی اور سے اوترت کیا گیا ہے۔ یہ پروفٹ محمد کی لکھی ہوئی گرنتھ نہیں ہے، اللہ ایشور کی ہے، اور یہ سب کے لیے ہے۔ اس میں سب کے لیے پورے جیون کا مارگدرشن، ایک راستہ اور ایشوانی ہے جس کے آدھار پر پورا جیون ویتیت کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے پہلے قرآن کی اس منتر کو ہم دھیان سے سنیں اور پھر دیکھیں اس کا انواد کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ایشور کے شبھ نام سے جو دیاوان اور اتنت کرپاشیل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اس میں جو اس کا انواد ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان لانے والوں، یہودیوں اور عیسائیوں اور کافروں کو تم اپنا متر نہ بناؤ، اور اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو تمہیں اس کی پوری طرح سے پابندی کرنا چاہیے۔ تو بھائی اور بہنوں، دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے کہ قرآن کا آدیش ہے مسلمانوں کو کہ وہ جیوز، کرسچن بھائی اور کافر جو بھائی ہیں یعنی ہندو، کوئی بھی دھرم کے ہو سکتے ہیں، ان کو متر نہ بنائیں۔ دیکھنے میں تو یہی لگ رہا ہے، مگر اس کی گہرائی میں جائیں گے آپ جب پتہ چلے گا کہ اس میں اصل شکشا کیا دی گئی ہے۔ اس میں 2-3 شبد ہیں بڑے مہتو ہیں، ان کو پہلے ہم سمجھیں گے۔ سمبودھت کیا گیا ہے مسلمانوں کو۔ آپ کو غلط فہمی نہ ہو کہ پورے قرآن میں اسی طرح سے سمبودھت کیا گیا ہے۔ دیکھیے قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا یا ایھا الانسان، اے انسان، اس میں سب آ گئے۔ پہلے انسان حضرت آدم جو پروفٹ تھے وہاں سے لے کر پرلے کال تک جتنے انسان، مرد اور عورت، پروش اور استری، مہیلا پیدا ہوں گے، وہ سب کے سب اس میں ان کو سمبودھت کیا یا ایھا الانسان۔ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹے، اس میں بھی سب کو سمبودھت کیا گیا، اور ساموہک روپ سے سمبودھت کیا یا ایھا الناس۔ تو یہاں مسلمانوں سے سمبودھت کر کے کہا جا رہا ہے کہ جیوز، کرسچن بھائی اور پھر یہ ہندو بھائی یا جو کافر، ان کو اپنا متر نہ بناؤ۔ تو پہلے آپ دیکھیں کافر کون ہے۔ کافر کا ارتھ کوئی گالی نہیں ہے، کوئی ہین بھاونا سے ان کے بارے میں کہنے کی بات نہیں ہے، اس میں پورا رسپیکٹ ہے۔ کافر کا ارتھ صرف اتنا ہے، اسویکار کرنے والے، نہیں ماننے والے، انکار کرنے والے۔ کچھ لوگ ہیں جو ماننے والے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو نہیں ماننے والے ہیں، تو اس میں کسی پرکار کی گالی، کنڈمنیشن، ہین بھاونا بالکل نہیں ہے۔ تو اس میں جوز کی چرچا کی گئی، کرسچنوں کی چرچا کی گئی اور کافروں کی چرچا کی گئی۔ تو ان سب سے متر ان کو نہ بناؤ۔ متر نہ بنانے کا کارن کیا ہے؟ کیا کارن یہ ہے کہ وہ جوز ہیں، دوسرے دھرم کے ماننے والے، وہ کرسچن ہیں، ایک اور دھرم کے ماننے والے، اور وہ کافر ہیں، قرآن کو نہیں ماننے والے، اس لیے ان کو متر نہ بناؤ، یہ بات نہیں ہے۔
اصل بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں لگاتار منصوبے بنا کر مسلمانوں پر آکرمن کرنا اور ان کو یہ ادھیکار بھی نہیں دینا کہ وہ ایک اللہ ایشور کو مان کر وہ اپنا جیون ویتیت کریں، وہ ادھیکار دینے کے لیے بھی تیار ہے، جبکہ قرآن یہ ادھیکار ان کو دے رہا ہے کہ تم اللہ ایشور کو ایک مانتے ہو، تین مانتے ہو، کروڑوں مانتے ہو، یہ تمہارا ادھیکار ہے، پرنتو ستیہ کیا ہے وہ قرآن بتاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایسے لوگوں کو جو مسلمانوں کو ان کے دھرم کے کارن شترتا کر رہے ہیں، ان کو متر بنانے سے منع کیا گیا۔ متر کے لیے جو عربی میں شبد اپیوگ ہوا ہے قرآن میں، ولی کا ہے سنگولر فارم میں، اگر اس کا بہولنگ ہوگا اولیاء، تو ان کو اولیاء نہ بناؤ اپنا، تو یہ متر سے بہت آگے کی بات ہے۔ آگے کی بات اس پرکار سے ہے کہ ان سے گہری ہماری سمبند ان کا ہو اور ہم اپنی باتیں ان کو بتانے چلیں، وہ اپنی باتیں ہمیں بھی بتائیں، اور اس پرکار سے ہم ان کے ساتھ ہو جائیں۔ تو میرے خیال میں دنیا میں کوئی قاعدہ، کوئی مورل شکشا ایسی نہیں ہو سکتی کہ جو آپ کو مٹانا چاہتا ہے، جو آپ کے ورودھ میں شترتا اور دشمنی کر کے آپ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتا ہے، آپ اس کے متر بن جائیں۔ پرنتو یاد رکھیے، قرآن نے دھرم کے آدھار پر دشمنی کرنے، نفرت کرنے کی شکشا نہیں دی ہے۔ قرآن کی ایک ادھیائے ہے سورہ ممتحنہ، اس کا نمبر آتا ہے 60۔ قرآن میں 114 ادھیائے ہیں۔ تو سورہ ممتحنہ میں یہ بات کہی گئی کہ جن لوگوں نے دین کے بارے میں، دین کے سبندھ میں تم سے جنگ نہیں کی، تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، تمہارے اوپر اتیاچار نہیں کیا ہے، تم ان کے ساتھ اچھی دوستی کرو، اور تم اللہ منع نہیں کرتا اچھا سمبند رکھو، اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ تم ویوہار کرو۔ یہ قرآن کی شکشا ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کس طرح کا گرنتھ ہے۔ قرآن میں ایک بہت بڑی شکشا دی گئی ہے، جو بھی تمہارے ساتھ یدھ کرنا چاہتے ہیں تم انہی کے ساتھ یدھ کرو، اور جو تمہارے ساتھ صلح، شانتی سے، پیس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ شانتی سے رہو۔ ان کے اوپر ہاتھ اٹھانے، ان پر انیائے اتیاچار کر کے ویوہار کرنے کی کوئی انومتی تم کو نہیں دی گئی۔ قرآن میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ آدیش دیا ہے۔ تو بھائیو اور بہنوں، میری بات یہاں سماپت ہو رہی ہے، اور اس منتر میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے چرچا کی گئی ہے، اور جو جیوز اور جو کرسچن اور جو انیہ دھرم کے ماننے والے شانتی سے رہنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ شانتی سے رہنے، دوستی بنانے، ان سے بات چیت کرنے، ان سے ملنے جلنے کے لیے قرآن نے منع نہیں کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو سد بدھی دے، اور ہم اس کے انتم گرنتھ جو اس نے خود اپنی اور سے سارے مانوں کے لیے بھیجا ہے، اس کا ادھین کر کے اپنے اس لوکک جیون کو سفل بنائیں، شانتی سے بھریں، اور ہم اکنامک پراسپیرٹی ہمیں ملے، اور ہمارے مانو ادھیکار کا اس کا پروٹیکشن ہو۔ اور دعا ہے کہ پرارتھنا ہے مرتیو کے بعد ہم نرک کی آگ سے بچ جائیں۔ دھنیہ واد، آپ کا بہت بہت شکریہ۔